بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں اور آج ہماری بہت خوش قسمتی ہے کہ آج ایک ایسے ماشاء اللہ نوجوان ایک دینی انسپریشن ہمارے درمیان موجود ہیں جن کو بہت عرصے سے فورسی بھی کر رہے تھے, ان کو ہم سنتے بھی ہیں. ان کی فیملی سے پاکستانیوں کا بہت بڑے پیمانے پہ ایک عقیدت کا تعلق ہے. جناب مولانا یوسف جمیل صاحب, ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. جی بہت شکریہ فضان. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. سفر اچھا رہا لاہور کا؟ آج سفر کر کے آئے آپ نے, آج ہی زحمت دی آپ کو, سفر ٹھیک گزرا؟ جی دوپہر کے وقت میں تھا اس لیے اچھا رہا. اچھا, دھند شروع ہو گیا تھا, رات کو تھوڑی جی احتیاط جی کرنی جی پڑتی ہے. جی بالکل ایسا. یوسف بھائی ظاہر ہے پوڈ کاسٹ پہ آپ اوبیسلی پہلے بھی پوڈ کاسٹ زیادہ آپ کی دیکھی نہیں ہے, حافظ احمد صاحب کے ساتھ دیکھی ہے, اس کے علاوہ ظاہر دیکھا انٹرویوز بہت سارے سنے ٹاک شوز کے اندر, لیکن ذرا پوڈ کاسٹ سے موقع ہوتا ہے ذرا کھل کے تفصیل سے ڈسکشن کریں. آپ بھی شاید تھوڑی بہت دیکھتے ہوں. ابھی آپ ریسنٹ جس سانے سے گزرے, جس انفارچونیٹ واقعے کے ساتھ گزرے, تو آپ کے بہت سے چاہنے والے, آپ کے بہت سے دوست یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس ٹراما سے ابھی فیملی کی کیا کنڈیشن ہے, باہر آ گئے ہیں کچھ نہ کچھ, صبر اللہ نے آپ کو دے دیا, ابھی کیا کنڈیشن ہے فیملی کی؟ جی فضان بھائی, یقیناً یہ صرف ہماری فیملی کے لیے نہیں بلکہ جس فیملی کے ساتھ بھی ایسا سانحہ ہو تو بہت زیادہ دکھ کا باعث ہوتا ہے. بالکل. ایک نوجوان آپ کا بھائی, بچہ, بیٹا اس طرح ایک ایسی ینگ ایج میں اتنی اچانک سے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے تو یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی کہ اللہ نے انسان کے اندر جو دن بدن بھولنے کا, چیزوں کو بہتر کرنے کا ایک اندر ایک سسٹم رکھا ہے جی, جو دفاعی نظام ہے, تو وہ اس کی ایک رحمت ہے میں سمجھتا ہوں جی. بھولنے کا نظام, آپ نے بھولنے بڑا کا ایک دلچسپ نظام آپ ہے نے. جی. تو وہ الحمدللہ اس کی وجہ سے جو اللہ کا ایک نظام ہے اس کی وجہ سے وہ افیکٹ کر رہا ہے اور بہتری بھی آئی ہے, اللہ کا شکر ہے جی. ہاں البتہ ایک غم اور یہ اس کی تکلیف ایسی ہے جس کو بھول جانا یا اس غم سے مکمل طور پر باہر آ جانا, یہ تو ایک تھوڑا سا ناممکن لگتا ہے. ایسے ہی ہے, لیکن اوور آل الحمدللہ بہتر ہیں سب. لیکن عاصم ایک چیز میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے جن بھائی کا یہ سانحہ ہوا, انفارچونیٹ واقعہ ہوا, ان کو اس واقعے سے پہلے بہت سے لوگ انکلوڈنگ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی کوئی, زیادہ آپ لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کو جانتے ہیں, آپ کا فیس دیکھتے ہیں, تو ان کو شاید زیادہ وہ میڈیا پہ نہیں آیا یا بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ جی فوزان بھائی, اصل میں تھوڑا سا میں ایک بار ان کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا, جو سننے میں تو شاید ایک بات عجیب سی لگے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عجیب کوالٹیز دی تھیں. ان میں سے جو سب سے بڑی ان کی خوبی تھی وہ یہی تھی کہ جب وہ پریکٹیکل, جب تھوڑا باشعور ہوئے, بالغ ہوئے, سمجھ بوجھ آنے لگی, تو سب سے بڑی جو ان کی اپنی زندگی کے ساتھ چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اپنے والد صاحب کے نام کو استعمال نہیں کرنا. اچھا. اب یہ کیسے ہوا یہ ہمیں بھی نہیں پتہ چلا, اور کب ہوا یہ بھی پتہ نہیں چلا, لیکن جیسے سے وہ عملی زندگی میں آگے بڑھنا شروع ہوئے تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ بنا لیا تھا کہ میں اپنی جو بھی زندگی میں اچیومنٹ کروں گا, جو بھی حاصل کروں گا, اس میں کہیں بھی اپنے والد کے نام کا آسرا نہیں لوں گا, چاہے وہ معمولی کام ہوا, چاہے درمیانہ یا بہت بڑا کام ہوا. اور فضان بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج جیسے انفارمیشن کے دور میں کہ ون کلک پہ آپ دنیا کی کوئی بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں, خاص طور پہ جو شخصیات جن کو اللہ نے نام دیا ہے ان کے بارے میں ہم اکثر فیملیز کا معلومات بڑی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں. ان ساری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے باوجود ان کا تعارف نہ ہو سکا, اس کے پیچھے ان کی اپنی ذات ہی سبب ہے جی. یہ انہوں نے از خود اس کو اختیار کیا, ان کا اپنا شعوری فیصلہ تھا یہ. اچھا, تو اس بارے میں آپ کی ڈسکشن ان سے ہوتی تھی؟ اوبیسلی بھائیوں میں ڈیبیٹ ہوتی ہے, مطلب یہ کہ دو آراء بھی ہو سکتی ہیں, آپ کی رائے شاید مختلف ہو جو کہ آپ کے عمل سے بھی واضح ہے, تو اس بارے میں آپ کی ڈسکشن ہوتی تھی کہ یار کوئی حرج نہیں ہے اس میں, کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جی بالکل بالکل. جب فوزان بھی وہ اپنے عملی زندگی میں آیا تو اس کا جب اس نے اس بات کو شروع کیا تو اس سے بات ہوتی تھی, میں کہتا تھا یار ہمارے لیے, میں یا عاصم کو میں کہتا تھا, یا آپ لوگوں کے, ہم میرے اور آپ کے لیے یہ چیز نہیں, چونکہ ہم تو نیچرلی ایک اللہ نے ان کے گھر میں ہمیں پیدا کیا, ہم بیٹے ہیں, تو ہمارے پر یہ چیز فٹ نہیں آتی کہ ہم نام استعمال کر رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتا ہے فضان بھی, آپ کو پتہ ہے, وہ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں چیزوں کو نا, بڑی سوچ رکھتے ہیں. وہ بڑی سوچ کا مالک تھا. وہ کہتا تھا کہ دیکھو جو میرے باپ نے یا ہمارے والد نے جو کمایا ہے, جو اللہ نے ان کو عزت دی ہے, اس کے اوپر ان کا حق ہے, اچھا, میرا نہیں ہے. ہاں, وہ کہتا تھا کہ مجھے جو اس دنیا میں اچیو کرنا ہے اپنی محنت سے کرنا ہے, اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں فضان بھی, اس نے جو اپنا کاروبار شروع کیا 2011 میں, ایک انڈسٹری بنائی زرعی آلات کی. اچھا, تو کتنی
obvious بات ہے نا کہ ایسے موقع پہ اگر آپ کے گھر میں اتنا بڑا شخص ہے تو آپ ڈیفینیٹلی اس سے اوپننگ کروائیں گے. بالکل. ایک انڈرسٹوڈ اور سی بہت بات سے ہے لوگ نا, خواہش کرتے ہیں کہ خواہش کرتے ہیں, مولانا اور صاحب اوپننگ کریں. اتنی بڑی مولانا کے لیے ایک نا جی یہ بھی ایک لوگوں کی چاہت رہی آج تک کہ ہمارے بزنس کا اوپننگ مولانا فیتا کے. کاٹ دیں ہمارا. ہاں جی. تو ہمارے لیے آپ یقین میں بڑی شاکنگ تھی وہ بات جب 2011 میں اس کی اوپننگ ہو رہی تھی. تو ہم بڑا تیاری کر رہے تھے کہ جی اب یہاں بیان ہوگا بابا کا اور جہاں جناب لوگوں کو گیسٹ کو بلایا جائے گا. جب ہم نے یہ سارا عاصم بھائی سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا یار میں نے تو آپ سے کسی سے نہیں کہا کہ بابا میں نے کا تو آپ کو بیان. بلایا ہی نہیں. ہاں اچھا. میں نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں. تو ہم بڑے شاکڈ, ہم نے کہا یہ تو موقع ہے. ہم نے کہا یہی تو موقع ہے, آپ کے لیے بھی موقع ہے, میرے لیے بھی یہی موقع ہے, میرے لیے بھی امتحان ہے کہ میں اب کیوں اپنے والد کو بلاؤں. آپ یہ دیکھیں فضان بھائی, اس کا 13 سال اس کی وفات سے پہلے بزنس میں گزرے. کوئی سوشل میڈیا پہ اٹینشنلی تصویر نہیں لگی اس کے ادارے کی, اور کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا کاروبار ہے. جی ورنہ اس کے اکثر لوگوں کو نہیں پتا تھا جی. وہ کہتا تھا میرا کام میری پہچان بنے گا, میں والد کے نام سے اپنی پہچان نہیں بنانا چاہتا. اور الٹیمیٹلی اس کا کاروبار میں کامیابی بھی ہوئی پھر, یا جی فضان بھائی جس جو کوالٹیز اللہ نے دی تھیں ان کو, وہ شاید وقت اجازت نہ دے اتنی لمبی چوڑی بات چیت کرنے کا, لیکن وہ خوبیاں, وہ صفات تھیں ان کے اندر جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے طے کر دی تھی, جس سے آپ کو کامیابی الٹیمیٹلی ملتی. جس میں آپ کو میں عرض کروں کہ سب سے بڑی جو ہم نے ان میں چیز دیکھی وہ سچائی تھی. بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے اپنے کام کی بنیاد کو سچ کی بنیاد پہ رکھا. اور ان کی انسپریشن جو تھی وہ حدیث مبارکہ تھی کہ جیسے مولانا سے سنتے رہتے تھے گھر میں, مولانا جب ہم سے بات کرتے تھے اس میں ایک دفعہ بچپن میں انہوں نے حدیث سنی کہ اللہ تیری چاہت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے نا بندہ ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. تو یہ ان کی انسپریشن بن گئی. تو وہ بابا سے کہتے تھے, مولانا سے کہتے تھے کہ بابا میں بس یہ کام کروں گا, میں اللہ کی چاہت کو اپنے بزنس سے پورا کروں گا. پھر فوزان بھائی انہوں نے وہ کام کیے کہ اگر کسی کاروباری کو, بزنس مین کو آپ بتائیں تو شاید کبھی بھی وہ ایکسیپٹ نہ کرے, لیکن انہوں نے کیے. بزنس پرسپیکٹو, امانت کو, دیانت کو, سچائی کو ہمیشہ اپنے آگے رکھا. کام, کاروبار, پیسہ ہمیشہ اس کو انہوں نے اپنی پشت پہ رکھا, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں بھی بہت کامیابی دی. اور واقعی ہی علاقائی حد تک ان کا نام بن چکا تھا. لوگ ان کے کام کی وجہ سے ان کا تعارف ہونا شروع ہو چکا. اچھا, وہ جو ان کے کام کی وجہ سے ان کا تعارف ہو رہا تھا, تو اس تعارف میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے ہیں. جی اس میں پھر دیکھیں چونکہ ایک فیکٹ تو ہے, بیٹے تو ہیں, تعارف پھر الٹیمیٹ ہو جاتا تھا. اچھا, الٹیمیٹلی ہو جاتا تھا. لیکن پہلا جب بھی وہ کوئی ان کو کسی کو پتہ چلتا تھا کہ یہ کہ ایسا کوئی ادارہ ہے, انڈسٹری ہے جو یہ ٹولز بنا رہی ہے ایگریکلچر, تو اس میں پہلا تعارف ان کو ہوتا تھا عاصم بھائی کا. پھر کچھ عرصے بعد پتہ چلتا تھا کہ اچھا یہ عاصم صاحب تو مولانا کے بیٹے ہیں. جب تعارف تفصیل سے ہوتا تھا اس کے بعد. جی. اچھا, اس کو بھی میں نے آپ سے خاص طور پہ پوچھا کہ کاروبار ان کا کامیابی سے ہمکنار ہوا, اور انہوں نے بغیر جو تعارف کے اور اس میں کاروبار کیا تو اس میں کامیابی ہوئی. آپ نے کہا کامیابی ان کی ہوئی اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کامیابی ہوئی. تو ذرا کچھ ٹولز اینڈ ٹپس ہم سے شیئر کریں, انہوں نے کیسے, کون سے کوئی خاص بات ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق کاروبار بھی کیا اور کامیابی بھی حاصل کی, کوئی اگر واقعہ آپ کے ذہن میں ہو تو شیئر کریں. جی فوزان بھائی, جیسے میں نے عرض کیا واقعات تو بے تحاشا ہیں جی. ہر دن, ہر مہینہ, ہر سال ایک ان کی داستان ہے, کہانی ہے. لیکن میں ایک بڑی عام فہم سی ان کی ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس سے شاید ہم سب گزرتے ہیں پاکستانی, ایز اے پاکستانی. کہ مثال کے طور پہ 2011-12 میں جب بزنس میں اسٹیبلش کیا, 13-14 کے اندر رجسٹریشن وغیرہ پروسیس ہوا, تو بعد آپ کو پتہ ہے بزنس ایک وقت کے بعد جا کے پھر FBR NTN کی طرف میچور ہوتا ہے. تو جب وہ وقت آیا ان چیزوں کا تو انہوں نے لائر کو بلایا. جیسے ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ٹیکس فائل کرنے کے لیے آپ لائر کا سہارا لیتے ہیں. تو جب لائر آئے, میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے عاصم بھائی نے ان کے ساتھ جب ملاقات شروع ہوئی تو جو وہ وکیل صاحب تھے انہوں نے سارے ٹیکس کو بچانے کے لیے سارے حل پیش کیے, طریقہ بتایا. جی کافی لمبی انہوں نے پریزنٹیشن دی. تو اس دوران عاصم بھائی بالکل خاموشی سے سنتے رہے ساری باتیں. جب ان کی پریزنٹیشن ختم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ سر, وکیل صاحب سے مخاطب ہو کے کہا کہ سر میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے یعنی کہ عاصم نے آپ سے ٹیکس بچانے کی تو میں نے تو بات کی نہیں. اچھا.
تو وکیل صاحب حیران ہو کے دیکھنے لگے, کہتے سر تو پھر آپ نے مجھے بلایا کیوں ہے؟ کہتے جی میں نے آپ کو ٹیکس ادا کرنے کے لیے بلایا, ٹیکس بچانے کے لیے نہیں بلایا. اچھا. تو وہ جو لائر تھے ہمارے علاقے کے بڑے نامور وکیل ہیں, پرانے وکیل ہیں, تو وہ بڑے شاکڈ ہوئے, کہتے جی آپ کیا, وہ کہنے لگے مجھے 21 سال ہو گئے ہیں سروس کرتے ہوئے. تو کہتے ہیں عاصم بھائی آپ پہلے شخص ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں میں نے ٹیکس دینا ہے. الٹا بات کر رہے ہیں بالکل. ہاں تو آپ بالکل الٹی بات کر رہے ہیں. فضان بھی مزے کی بات ہے, انہوں نے اس کے لیے وقت مانگ لیا. اچھا. کہ میری تو پریکٹس ہی نہیں ہے کہ میں پورا ٹیکس کیسے دوں, آپ مجھے وقت دیں. سیدھے کام کرنے کی پریکٹس نہیں تھی, سیدھے کام کی پریکٹس ہی نہیں ہے, آپ مجھے وقت دیں, میں جاؤں, میں تیاری کر کے آؤں گا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکس کیسے دیا جاتا ہے. تو یہ فضان بھی آپ دیکھیں نا جی, اگر آپ اس بات کو ذرا تھوڑا سا ریئلائز کریں, بہت ڈیپ بات ہے. ایک تو یہ کہ آپ کے بھائی کی عظمت ہے, اور دوسری سوسائٹی کی کتنی وہ ہے کمتری ہے کہ ان کو سیدھے کام کرنے کی پریکٹس ہی نہیں رہی جی. اسی طرح جو بھی مثال دیتا ہوں آپ کو, سرکاری معاملات آئے نا جی, ان کو میرٹ پہ حل کروایا. مثال کے طور پہ ان کے ٹرانسفارمر لگنا تھا ان کی انڈسٹری کا, اور تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہمارے ٹرانسفارمر لگنے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے, وقت لگ جاتا ہے. اب یہاں بڑی اچھی آپشن تھی کہ مولانا کے فون کال سے وہ بہت جلدی کام ہو سکتا تھا. بالکل. اور ان دنوں میں اتفاق ایسا تھا کہ جو اس علاقے کے ذمہ دار تھے وابڈا کے, وہ مولانا کے فین تھے. اچھا. اور جو ہمارے چچا ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کے مریض تھے, پیشنٹ تھے, یعنی اتنے وہ کلوز تھے. لیکن فوزان بھائی بس اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں اس کو درجات بلند کرے کہ اس بچے نے ایک فون کال گوارا نہیں کی. اچھا. اور آپ کو حیران ہوں گے سن کے کہ 1.5 سال کا عرصہ لگا اس کا ٹرانسفارمر انسٹال ہونے میں. اچھا. جو 1.5 دن میں بھی شاید لگ سکتا تھا, 1.5 ہفتے میں بھی ہو سکتا تھا. جی جی بالکل. تو یہ ایسی چیزیں جن سے ہمیں سمجھ بڑے آسانی سے سمجھ آ سکتا ہے کہ کام اور طریقے پہ فوکس, نہ کہ نام کو استعمال کر لینے پہ فوکس. یہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں بڑی غیر معمولی. جی, ان کا ہمیشہ فوکس اس بات پہ رہا کہ کام کو صحیح طریقے سے کرنا. اور مزے کی بات دیکھیں, اگر کوئی ان کو جان لیتا تھا اور ان کے نام کی وجہ سے فیور دیتا تھا تو وہ اس کو ریورس کر دیتے تھے. اس کو میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. انہوں نے اپنا ایک کمرے کا ایک فرنیچر بنوایا ایک بندے سے, تو اس کو جب پیمنٹ کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ جی عاصم بھائی مجھے پتہ چلا آپ مولانا کے بیٹے ہیں تو میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں. اچھا. تو عاصم بھائی نے کیا کیا, فضان بھائی, انہوں نے کہا 10% جو آپ ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں میں اب آپ کو وہ بھی آپ کو پیمنٹ کروں گا, اور 10% میں ایکسٹرا پے کروں گا. ایکسٹرا پے کروں گا؟ کیوں آپ نے مجھے یہ ریفرنس دیا کہ میں مولانا کی وجہ سے آپ کو پیسے چھوڑ رہا ہوں. یہ واقعہ عجیب لگے گا, ہو سکتا ہے آپ کے سننے والوں کو, آڈینس کو یہ واقعہ عجیب لگے, لیکن یہ ان کی سوچ تھی, یہ نظریہ تھا, اور یہی ان کا معمول. جو ان کو آ کے اس بیس پہ فیور دیتا تھا نا کہ میں مولانا کی وجہ سے آپ کو فیور دیں, اس فیور کو تو وہ ریورس کرتے ہی تھے, پلس میں جاتے تھے تاکہ میرے اوپر وہ پرچھائی پڑے ہی نہیں کہ جی یہ دیکھیں مولانا کی وجہ سے یہ ہو گیا میرا کام. یہ تو بڑی غیر معمولی باتیں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں, اور ہم نے بھی جب اوبیسلی واقعہ ہوا بہت سے لوگوں نے باتیں بتائیں. ایز اے میڈیا اسٹوڈنٹ میرے لیے ایک بڑی حیران کن بات تھی کہ اوبیسلی آپ کا اسلامسٹ بیک گراؤنڈ ہے, آپ بہت سے اسلامک آپ کو اس میں پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں. حسن نثار صاحب سے ان کا تعلق, حسن نثار صاحب نے ان کے بارے میں ویڈیو بنائی کہ اس کا مجھ سے جتنا تعلق تھا اتنا شاید اپنے خاندان والوں سے بھی نہ ہو. یہ بات سن کے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک الگ سوچ کے بندے ہیں, ایک بالکل ہی اور طرح کے وہ ہیں, تو اسلامک ان کا وہ بھی نہیں ہے. تو وہ ان سے تعلق اتنی گہرے تعلق کی کیا وجہ تھی حسن نثار صاحب سے؟ جی دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ہر انسان کی, ہمارے پاس کسی نہ کسی کو ہم فالو کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں شخصیات کو ہر شعبے کے اندر. تو حسن صاحب کا ماشاءاللہ جو ایک خوبی ہے نا جی, جو جس پہ سب متفق ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک بولنے میں ایک سچائی کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں, ان میں ایک احساس ہے, ایک کڑن ہے. جن موضوعات پہ بھی وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک درد ہوتا ہے نا جی. تو عاصم کا ان کے ساتھ صرف ان کے پروگرام سن کے ان کی فیل, چونکہ وہ سچ پہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, تو عاصم بھائی خود بھی ایک سچ کے متلاشی تھے, سچ کو کھوجنا چاہتے تھے, ڈھونڈنا, سچائی پہ چلتے تھے. تو ہاں, یہاں انہوں نے شاید میں کہتا ہوں پہلی دفعہ مولانا کا نام استعمال کیا, کیونکہ یقیناً حسن نثار صاحب ایک بڑی شخصیت ہے, ان تک پہنچنا مشکل تھا. تو انہوں نے مولانا سے کہا کہ آپ, اور جب مولانا کا تعارف ہو گیا حسن صاحب سے, مولانا کی پہلے ملاقات ہوئی, تو پھر عاصم نے خواہش کی کہ آپ میری حسن صاحب سے ملاقات کروائیں. تو وہ حسن صاحب کے پاس گئے, تو وہ جب ڈسکشن ہوئی تو
حسن صاحب بھی حیران تھے کہ آپ کیوں مجھے ملنا چاہتے ہیں, آپ کے خود والد. تو عاصم بھائی نے کہا سر آپ جو سچ بولتے ہیں نا, جو آپ کے اندر ایک فیلنگ ہے, کڑن ہے سچ بولنے کی, تو وہ بس آپ میرے لیے انسپریشن ہے. اچھا. تو پھر وہ ماشاء اللہ عاصم بھائی نا جی, بڑی حیرانگی کی بات ہوگی آپ کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی, کہ وہ پڑھ نہیں سکے تھے ڈسلیکسیا کی وجہ سے. 5th کلاس سے انہوں نے پڑھائی کو کوئٹ کر دیا تھا. انفیکٹ کہ ان کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا تھا. اچھا اچھا. لیکن فوزان بھی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ حسن نثار صاحب کے ساتھ جب ان کی میٹنگ ہوئی تو ان کی باتیں سن کے اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اثر ڈالا کہ مولانا صاحب کو فون کر کے انہوں نے بہت مبارکباد دی کہ جی آپ کے بچہ, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کوالٹیز دی ہیں اور جو وہ باتیں کرتے ہیں, میرا تجربہ ہے, میں پڑھے لکھے لوگوں میں رہا ہوں, ایسی باتیں گفتگو کرنا بڑا مشکل کام ہے. یہ حسن نثار صاحب نے کہا, یہ حسن نثار صاحب نے کمنٹس کی عاصم. پھر ان کی ذاتی دلچسپی بہت زیادہ, چونکہ جب ان کو پتہ چلا عاصم ان پڑھ ہے اور باتیں اور گفتگو اتنی اچھی, سچ پہ بہت بات کرتا تھا, تو پھر ان کی ذاتی عاصم سے دوستی ہوگی. پھر وہ گائے بگائے خود اس کو بلا لیا کرتے تھے. اچھا جی, مولانا سے بھی زیادہ ملاقات پھر عاصم بھائی کی رہی ان کے ساتھ. اچھا. اور بڑی لمبی 3-4 گھنٹے کی, جب بھی جاتا تھا معمولی بات تھی, اتنا وقت وہ دیتے تھے ماشاء اللہ, اور بڑا پیار کرنے لگ گئے تھے. اچھا بالکل, انہوں نے کافی تفصیل سے اس کا اظہار بھی کیا کہ اس کا بڑا تعلق تھا غیر معمولی اور بہت زیادہ وہ ہوتی تھی. اچھا, آپ نے سر ذکر کیا کہ مولانا نے آپ کو بچپن میں ایک حدیث بتائی, بہت سی اوبیسلی حدیث آپ کو بتاتے ہوں گے, تربیت کرتے ہوں گے, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو فادر سن ریلیشن شپ ہے, جو آپ کی فیملی کا ماحول ہے, ٹیبل پہ خاموشی ہوتی ہے یا آپ کھل کے بات کرتے ہیں مولانا سے, یا ایک فادر سن ریلیشن شپ میں آج کل بہت مسائل بھی دیکھنے میں آتے ہیں, تو آپ لوگوں کے گھر کا ماحول کیسا ہے؟ آپ لوگ کھل کے بات کر پاتے ہیں اپنے والد صاحب سے, یا وہی جو ہمارے مشرقی معاشرے میں جو روایات ہیں اس کے مطابق ہی ذرا احتیاط سے چلتے ہیں؟ جی فضان بھائی, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں دیکھیں, ہمیں ذاتی طور پہ ایز اے فیملی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ مولانا ہے یا کوئی بھی ہے, اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہے, اس کا رویہ, اس کا اخلاق اور اس کا معاملہ, تو وہ کبھی بھی کوئی بہت بڑا مقام دنیا میں نہیں پا سکتا. یہ ہمارا ذاتی فیملی کا انالیسز ہے. بے شک. ہم یہ سمجھتے ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ مولانا, یہ ڈیفینیٹلی اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے, وہ ایک بہت نیک انسان ہے, لیکن ہم بطور فیملی, بیٹا, میری والدہ, بہنیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہت ایکسٹرا آرڈینری ہمیں انہوں نے کمفرٹ زون میں رکھا ہے ایز اے باپ, اور ایک ایز اے بہت بڑے باپ, تو اللہ نے اس وجہ سے ان کو یہ سارا مرتبہ دیا ہے. چونکہ گھر آپ کا نمونہ ہوتا ہے نا جی, آپ کے جو آپ ہیں, پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ ہیں, اس کی جو صحیح انالیسز ہے وہ گھر میں ہوگا کہ ہاں گھر کے ساتھ رویہ. جیسے مولانا کی مثال لیں کہ اخلاق پہ انہوں نے بات کی, ساری زندگی محبت پہ بات کی, تو کیا آیا وہ گھر میں بھی یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر مولانا یہ گھر میں نہ کر رہے ہوتے تو فضان بھی ان کی بات میں کبھی تاثیر ہی نہ ہوتی. بالکل ایسے جی, چونکہ فیملی تو دیکھیں اللہ کی ڈائریکٹ امیجیٹ ایفیلیشن ہے نا, اللہ نے ہمیں ان کے ساتھ جوڑا ہے. تو مولانا کو اگر دنیا میں کسی کے ساتھ اچھا نہیں کرنا لیٹ سے, تو فیملی کے ساتھ تو کرنا ہی کرنا ہے نا جی, کیونکہ وہ اللہ نے بائی ڈیفالٹ ہمیں ان کے گھر پیدا کیا. تو میں آپ کی بات کا جواب بڑا مزیدار دوں گا کہ ہمیں نہیں فیل ہوتا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں جی, بلکہ میں کہتا ہوتا ہوں, میں نے احمد بھائی کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہا تھا کہ جب مولانا گھر تشریف لاتے ہیں تو وہ مولانا ٹائٹل کو گھر سے باہر ڈراپ کر دیتے ہیں. اچھا. اور اس حد تک ماشاء اللہ بچوں کے ساتھ ان کا پیار, ہمارے ساتھ اتنا پیار ہے کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی کہ گھر میں مولانا وہ جی بابا آئے ہوئے ہیں, وہ جی ادھر چلے جاؤ, بیٹھ جاؤ, چپ کر جاؤ. ایون کہ وہ سو رہے ہوں, پورے گھر میں شور شرابہ ہو, تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ گھر میں وہ سو رہے ہیں, بھائی چپ کر جاؤ, ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. انفیکٹ میں بھی آپ کو بڑا چھوٹا سا ایک بات بتاتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے ہم گاؤں میں سب اکٹھے ہیں, چونکہ بھائی کی وفات کے بعد زیادہ قیام ہم ادھر کر رہے ہیں. تو وہ بچے آئے تو بڑی ہماری ٹریڈیشنل سی گیم ہے پٹھو گرم, اگر آپ کو یقیناً کھیلی بھی ہوگی. تو وہ عصر کی نماز کے بعد جب واپس آئے تو میرے بچے اور فیملی جو کزنز ہیں ان کے بچے چھوٹے مل کے سارے کھیل رہے تھے. تو مولانا نے ایک دم جب دیکھا تو ان کو اپنا بچپن یاد آ گیا. اسی وقت شال اتاری انہوں نے, سردی کی وجہ سے رکھی ہے, 2 دن پہلے کی بات آپ بتا, اور فوراً چلے گئے, بچوں سے بال لیا اور نشانہ لگایا پٹھو گرم کا. گو کہ اب اتنے ماشاء اللہ سالوں بعد وہ کر رہے تھے, نشانہ ان سے نہیں لگا, لیکن پورا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ میں آپ کو 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اور یہ سن کے تسلی اس لیے بھی ہوئی کہ ماشاء اللہ صحت ان کی, پھر اس کا مطلب ہے کافی جی اللہ کا ماشاء اللہ کھیل رہے ہیں. ویسے اللہ کا شکر ہے ماشاء اللہ صحت میں تو فٹ ہے جی.
تو اس طرح کا رویہ انہوں نے فوزان بھی ہمارے ساتھ رکھا ہے آج تک. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ان سے بات کرنے میں, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہاں احترام ضرور ہے اور ہونا بھی چاہیے. جی ایسا ہی ایسا ہی. اچھا مولانا کے حوالے سے جو ہے نا بہت سے لوگوں کی اوبیسلی غلط فہمی تو آپ کے حوالے سے بہت سے لوگ کبھی کبھی کر دیتے ہیں. تبلیغی جماعت کے حوالے سے بہت سے کبھی کبھی آنے میں آتا ہے کہ غالباً وہاں سے ان کی فراغت ہو گئی ہے, یا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے, یا وہ والا کام اب اس طرح سے نہیں ہے, اب ان کا اپنا الگ سے کوئی سلسلہ ہے. تو آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی کریں کہ ان کا ابھی ایفیلیشن وہ پہلے والی ہے, کیا وہ تبلیغی اجتماع میں جاتے ہیں, یا کوئی فراغت ہو گئی ہے, یا کیا ہے ابھی اس میں ان کا اسٹیٹس؟ جی فضان بھائی, اب دیکھیں ہر چیز کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں نا جی. دنیا میں جو چیزیں جو کام بھی ہو رہے ہیں ان کے دو رخ ہوتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو. تو یہ تھوڑا سا سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے ایک انفارچونیٹلی ایک نیگیٹو رخ ہے کہ کوئی بھی خبر پھیلانا, کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا اب مشکل نہیں رہا نا. تو یہ سوشل میڈیا کی بات ہے جی, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے, صداقت نہیں ہے. ابھی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں, ہماری جو رہائش ہے وہ رائمنڈ مرکز کے بالکل قریب ہے. اچھا. تو وہ مولانا نے قصداً وہاں پہ رہائش اختیار کی. اچھا. آج سے 4-5 سال پہلے. اس کی ریزن یہ تھی کہ مجھے رائمنڈ آنے جانے میں آسانی رہے. اچھا. تو آپ سوچیں نا جی, ایک بندہ اگر ایک بڑے شہر میں رہائش اختیار کر رہا ہے تو, اور وہ ایسی جگہ اختیار کر رہا ہے جہاں سے رائمنڈ قریب پڑے ان کو, تو اسے ڈیفینیٹلی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور دوسرا, تبلیغ ذات خود ایک ایسی محنت ہے, ایسا کام ہے جس میں نکالنا رکھنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ تو ایک بڑا اوپن سی چیز ہے جی. اور تیسرے نمبر پہ دیکھیں مولانا کی ایک سب سے بڑی خوبیوں میں سے جو خوبی ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی بندہ, جب اللہ کسی کو ایکسٹرا آرڈنری شہرت دے دیتے ہیں تو وہ خود اپنی ایک حیثیت قائم کر لیتے ہیں, اپنی جماعت بنا لیتے ہیں, اپنا علیحدہ سے. جی بالکل بالکل. لیکن مولانا نے بڑا ہی ڈیڈلی اس چیز کو فالو کیا ہے. وہ کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید باہر رکھ. اچھا. تو انہوں نے کبھی بھی نہ زندگی میں سوچا, ماضی میں نہ ابھی کبھی سوچتے, نہ آئندہ کبھی سوچتے ہیں کہ میں رائمنڈ سے ہٹ کے کچھ ہوں, میں تبلیغ سے نکل کے کچھ. اچھا. جی, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو علیحدہ کنسیڈر ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میں اگر کچھ ہوں تو اس قافلے کی برکت سے ہوں, اس تبلیغ کے جماعت میں جڑے رہنے کی وجہ سے ہوں. صحیح. مولانا تو خیر نہیں کرتے, لیکن وہ لوگ بھی کرتے ہیں, تبلیغ والے بھی, ان کا بھی ایکول رسپانس ہے یا ان کا تھوڑا الگ ہے؟ جی دیکھیں تھوڑا سا انفارچونیٹ چیزیں ہیں, اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی فطرت ہے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے کہ جب کسی کو اللہ مقام دیتے ہیں تو تھوڑا سا وہ بندہ محسود ہو جاتا ہے. ساتھ چلنے والوں میں تھوڑی سی ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے یقیناً تھوڑی بہت مسائل ان کو پیش آتے ہیں. لیکن مولانا نے کبھی یہ نہیں سوچا, اور لوگ مشورہ دیتے ہوں گے کہ آپ الگ کوئی جماعت بنائیں, الگ پارٹی بنائیں, اس کی پذیرائی کے امکانات بھی بہت وسیع ہیں, لیکن مولانا نے جی کبھی بہت سارے بہت پرپوزل ایسے ہیں مولانا کے سامنے ان کی زندگی میں, جب ان کو تھوڑا سا وہاں پہ دیکھنی پڑتی تھیں چیزیں, تکالیف دیکھنی پڑتی تھیں. لیکن یقیناً اللہ کی رحمت ان کے اوپر غالب رہی جی آج تک, اور انہوں نے اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کیا. آج بھی اسی عقیدت سے تبلیغ کے ساتھ چل رہے ہیں جو 1971 میں جب تبلیغ کے ساتھ وہ شامل ہوئے تھے. اچھا. بلکہ میں سمجھتا ہوں آج ان کی عقیدت میں شاید کئی گنا اضافہ ہو چکا. اچھا. تو ابھی بھی وہ تبلیغی اجتماعات میں سلسلہ ان کا آنے کا جاری رہتا ہے, آتے ہیں اجتماع میں؟ بالکل فوزان بھائی, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جیسا کہ آپ نے جب پوڈ کاسٹ شروع کی عاصم بھائی سے, جی, تو دیکھیں 29 اکتوبر کو حادثہ ہو رہا ہے بھائی کا. جی. اور آپ مطلب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کتنا بڑا حادثہ تھا. تو 2 اجتماعات ہوتے ہیں رائمنڈ کے, تو پہلا تو ڈیفینیٹلی مس ہوا چونکہ اتنا نیئرلی نکلنا مشکل تھا, ان تک بھائی کی وفات. پھر اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں کا تعزیت کے لیے آنا. لیکن دوسرا اجتماع میں مارجن تھا مولانا کے پاس. کافی دن جب ایک ہفتہ گزر گیا, تعزیت والوں کافی لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی. تو آپ دیکھیں اتنے بڑے سانحے, اتنا دل ٹوٹے ہوئے حالت میں, شکستہ حالت کے اندر بھی انہوں نے بھلے ایک دن کے لیے رائمنڈ گئے, لیکن دوسرے اجتماع میں انہوں نے شرکت کی. جی پوری شرکت کی. یعنی آئے, جو جہاں سسٹم بڑے, جہاں پورا ایک نظم بنا ہوا ہے, وہاں گئے, تشریف لے کے گئے, اور 24 گھنٹے وہاں گزارے. اچھا. اور اس پہ آ کے شکر ادا کر رہے تھے کہ یار جب سے میں تبلیغ میں لگا ہوں, میرا اجتماع مس نہیں ہوا تھا. تو اس دفعہ مجھے لگ رہا تھا
کہ میرا اجتماع مس ہو جائے گا. اچھا. لیکن میں گیا ہوں تو میرا اندر بہت مطمئن ہو گیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ نعمت نہیں چھینی. تو وہ تو ماشاءاللہ آج بھی اور ماشاء اللہ اس وقت تو تعزیت کا بہت تانتا بندہ بہت زیادہ جی. اور 24 گھنٹے بعد واپس آنے کی وجہ بھی تعزیت ہی تھی, ورنہ ان کی خواہش تھی کہ وہ 3 دن گزارتے اجتماع میں. لیکن چونکہ ماشاءاللہ پاکستان بھر سے لوگوں کی آمد تھی تعزیت کے لیے, تو پھر ان کو اگلے دن واپسی ہوگی ان کی. ٹھیک ہے. یوسف بھائی, آپ کی بھی زندگی کا مشن تبلیغ اور تبلیغی جماعت اور اس سے جو منسلک اوبیسلی پورا مشن ہے, تو آپ بھی اسی فلاسفی اور اسی نظریے کے اوپر ہی اپنی زندگی دینا چاہتے ہیں, یا آپ کے نزدیک اور بھی کچھ پیش نظر ہے کہ آپ کچھ اور کام بھی کریں گے؟ جی فوزان بھی دیکھیں, تبلیغ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیورسل لا ہے, ایک یونیورسل قانون ہے. دعوت اور تبلیغ ایک ایسی چیز ہے جس کے بہاف پہ دنیا چل رہی ہے. مثال کے طور پہ ہم آج کے دور میں اگر دیکھ لیں بزنس کو اور اس کے ساتھ آئی ٹی کو, مارکیٹنگ کو, کہ دنیا میں ہر کام دعوت سے پھیلتا ہے نا. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے نہیں, اس کی طرف بلائیں گے نہیں, تو وہ پھیل نہیں سکتا. تو یقیناً ہماری بیس تو دیکھیں تبلیغ ہے. آپ اپنی بیس سے کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتے. ہاں آگے شکلیں بدل جاتی ہیں جی, چونکہ مولانا نے ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی وقف کی تبلیغ کے لیے جی, اور اس میں تن من دھن انہوں نے اپنا لگایا, اور ہم نے دیکھا کہ ایک ڈیڈیکیشن کیا ہوتی ہے نا جی. ہم نے اپنے والد میں یہ چیز دیکھی. تو آگے اللہ نے ان کے برکت سے جب انہوں نے اپنی زندگی وقف کی, تو آگے انہی کی وجود سے کئی شکلیں بنا دیں پھر دین کی, خیر کے کاموں کی, جس میں ایک بہت بڑا ان کا انیشیٹو تھا مدارس کا قیام, جو انہوں نے ایک بہت ڈفرینٹ بنیاد پہ رکھا آج سے 23 سال 24 سال پہلے. پھر اسی کی کنٹینیوٹی میں انہوں نے اسکول کی بنیاد رکھی. اور اب فوزان بھائی سب سے بڑھ کے جو میں سمجھتا ہوں, جو مجھے ذاتی طور پہ بہت زیادہ میرے لیے ایک خوشی اور ایک سیٹسفیکشن کا باعث ہے, وہ کام کہ باقاعدہ ایک ویلفیئر ادارے کی بنیاد رکھی. اچھا. جس کا نام بھی مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن. جی بالکل, MTJ فاؤنڈیشن. تو آپ یوں کہہ لیں کہ میں اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے, میری کوئی ذاتی اوقات نہیں, کاوش نہیں, کہ مولانا کی تبلیغ کی برکت سے جو آگے یہ چیزیں انہی کی کام کی وجہ سے آگے وجود میں آئیں, جس میں ایک مدارس کا سلسلہ, ایک اسکول کے سسٹم, اور ایک فاؤنڈیشن جس میں لوگوں کی بھلائی کا کام ہو رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ مجھے میری زندگی کا لمحہ اس میں لگ رہے ہیں, لمحات اس میں صرف ہو رہے ہیں. اور میں ذاتی طور پہ یہ چاہتا ہوں کہ اللہ بس مرتے دم تک لوگوں کی بھلائی کا, خیر کا, انسانیت کی بھلائی کا کام لیتا رہے. صحیح ہے. آپ اس کام کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے بہترین ہے. میں اس میں ذرا تھوڑا سا اور کرٹیکل پوچھنا چاہتا ہوں. آبویسلی آپ کا مدارس کا بیک گراؤنڈ ہے, آپ نے مدارس کا بھی ذکر بھی کیا کہ آپ مدارس کی بنیاد رکھی. لیکن یوسف بھائی, ہم اپنے سوسائٹی میں, معاشرے میں, ملک پاکستان کی ایگزامپل یہ کر لیں, تو جو مدارس سے نکلنے والے علماء کرام ہیں, یا بہت سے جو مدارس کا یا علماء کا رول ہونا چاہیے تھا, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل مولوی یا اس طرح سے عالم نہیں ہیں, لوگ ان کی بات زیادہ سن رہے ہیں. بہت سے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, بہت سے دینی کام کرنے والے لوگ ہیں, لوگ ان کی بات زیادہ سن رہے ہیں بجائے اس کے کہ جو بالکل ہمارے سامنے بہت کم ایسی مثالیں ہیں. آپ کے والد صاحب اوبیسلی اس میں سے ایک ہیں, ہم سب کا وہ فخر ہیں, جو یونانیمس ایک ان کے اوپر کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے, بالکل ایک سب کے لیے وہ برابر ہیں. لیکن ایسی مثالیں بہت کم ہیں. لوگ جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں ساحل ندیم کو, انجینئر محمد علی مرزا کو, اس طرح بہت سے اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, جو ٹپکل عالم دین ہے. لوگ جمعے میں بہت سے یوتھ ویٹ کرتی ہے کہ جمعہ خطبہ اردو کب ختم ہو, نماز کا ٹائم ہو تو ہم اس وقت جائیں. تو آپ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ یوتھ کے اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے یا اس اینڈ پہ کوئی پرابلم ہے؟ جی فوزان بھائی, اس میں دیکھیں میں وہی بات کروں گا جو مولانا صاحب فرماتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی اتنی ابھی حیثیت نہیں کہ میں کوئی اس بارے میں بات کر سکوں. ہاں مولانا کی آپ یوں سمجھ لیں, میں اس بات کو مولانا کے نظریے کے تناظر میں ہی عرض کروں گا. دیکھیں انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ ماشاءاللہ دیکھیں مدارس جو ہیں پاکستان میں, اور جو اس میں علماء تیار ہو رہے ہیں, ڈیفینیٹلی بڑی تکلیف اور بڑے مجاہدوں سے تکلیف. آج بھی اگر فوزان بھائی 2023 میں بھی آپ جائیں مدارس کو دیکھیں, تو ہمارے جو مدارس کے طلباء ہیں بڑی قربانیوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں, بڑی قربانیوں سے, اور ایک بڑے لمبے پروسیس سے گزرنے کے بعد عالم بنتے ہیں, معاشرے میں نکلتے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ یوں سمجھ لیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے وقت کی بہتری کے ساتھ. تو
ایسا کیوں ہوا، اس طرف بات کرنا یا اس کی بات کرنا تو مشکل ہے، لیکن ایسا ہوا کہ جو بات لوگوں کی ضرورت تھی، جو لوگوں کو چاہیے تھی، وہ نہیں بتائی جا رہی، وہ ممبر سے یا علماء کی طرف سے وہ نہیں بتائی گئی، جو ایک عام بندے کی ضرورت تھی، کمی رہی. جی. وہ ایسے موضوعات بیان کیے جانے لگے ممبر سے یا ایسے پلیٹ فارم سے جن کا تعلق فرقے سے، عقیدے سے، فرقہ واریت سے، مسلک سے تھا. تو اس میں آپ سمجھیں ایک عام بندے کے لیے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس کے مسائل کو حل کر سکے، اس کی معاشرت کو، معیشت کو بہتر کر سکے. تو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں اور دیندار جو لوگ ہمارے علماء محنت کر رہے ہیں ان میں گیپ بڑھتا چلا گیا. یہی فرق ہے شاید کہ مولانا کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں اس لیے کہ، یا کسی کی بھی جو بات سنتے ہیں، کہ جو لوگوں کے ڈائریکٹ مسائل کی بات کرتے ہیں، جس میں لوگوں کو، پبلک کو ان کے اسلامی، ان کے دینی مذہبی مسائل حل ہوں، تو وہ زیادہ لوگوں ان کے قریب ہو جائیں گے. بالکل بالکل ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دینی مدارس کے طلباء ہیں آج کے، بہت، چونکہ میں تو اس فیلڈ کا بندہ ہوں، اسی میں چل رہا ہوں، کام بھی کر رہا ہوں، بہت صلاحیت ہے، بہت ٹیلنٹ ہے. تھوڑی سی اگر ڈائریکشن ایسی ہو جائے جس میں پبلک کے لیے، پبلک کی ضرورت کی بات شروع ہو جائے، تو آپ دیکھیں یہ فاصلہ بڑی جلدی سے ختم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں بہت تیزی کے ساتھ اگر یہ فاصلہ ختم ہوتا ہے فوزان بھائی، تو ہمارے ماشاءاللہ علماء جو ہیں، جو ینگ خاص طور پہ آج کے دور میں نکل رہے ہیں، تو بڑی تیزی سے لوگوں کے اندر دین کا رجحان بڑھ سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور جن میں نے ابھی نام لیا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، دینی اچھا پازیٹیو کام کر رہے ہیں، ان کے کام کو بھی آپ سراہتے ہیں. اوبیسلی بہت سے لوگ ان میں سے مولانا کو ملے بھی آ کے، انجینئر صاحب ہو گئے، ساحل عظیم صاحب ہو گئے، اور بھی بہت سے یوتھ کلب والے ہیں مثبت کام کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ اپریشیٹ کرتے ہیں. جی فوزان بھی دیکھیں، ہم نے تو اب مولانا کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے جی، تو مولانا تو ایک پازیٹیوٹی کا بہت بڑا آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسفارمر ہے. جو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی، جو میں یہ بات کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ اگر میں مولانا کا دوسرا نام رکھنا چاہوں نا، مجھے آپشن دی جائے ایز اے بیٹا کہ بھی مولانا کا دوسرا نام کیا رکھ سکتے ہیں ہم، یہ بات میں پہلے بھی دفعہ کر چکا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو میں کہوں گا مولانا مثبت جمیل. مثبت جمیل یہ آپ نے ان کے سامنے بھی کہا ہے؟ جی جی، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مولانا مثبت جمیل. جی. ایک دفعہ ہم ایک جگہ پہ تھے، انہوں نے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، مجھے مائک دے دیا، تو میں نے مولانا کی موجودگی میں بات کی کہ مولانا کا نام میں مولانا مثبت جمیل سجیسٹ کروں گا. ویری انٹرسٹنگ. تو فوزان بھی بہت مولانا نے محنت کی ہے، تو اس لیے مولانا تو بالکل ان کی نظر میں کہ کوئی بھی خیر کا کام کر رہا ہے، وہ یہ قطع نظر اس سے کہ وہ اس کا مسلک کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا کوئی بھی خیر کا کام پازیٹیو وے میں جو کر رہا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ ویلکم کرتے ہیں اس کو. یوسف بھائی ہماری خوش قسمتی آپ آئے ہوئے ہیں، تو وقت بڑا محدود ہے، میں چند جلدی سے 2-3 سوال کر لیتا ہوں. مولانا سے ملاقات کا طریقے بارے میں لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں بہت تعلقات ہونے چاہیے، بہت سرمایہ ہونا چاہیے، تو ملاقات کا کیا طریقہ ہے مولانا سے؟ آپ ذرا اس بارے میں تھوڑی رہنمائی کریں. فضان بھائی، بس مولانا سے ملاقات کا طریقہ جس کو نہیں پتا اس کے لیے، اس کو یہ لگتا ہے کہ بہت ناممکن بات ہے مولانا سے ملنا، اور جن کو پتہ ہے ان کے لیے انتہائی آسان ہے. تو مولانا تو ایک پبلک کے آدمی ہے نا جی، پبلک کے بندے ہیں، وہ ان سے ملنا یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے. حالانکہ اگر کبھی آپ کا اتفاق ہو، بلکہ میں آپ کو دعوت بھی دوں گا، دعوت دینا چاہوں گا، دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں ہمارے پاس. آپ کو بڑا اچھا لگے گا، گاؤں کا ماحول ہے، دیہاتی سعادت ہوگی ہمارے لیے. تو وہاں تو ہر وقت کھلی کچہری لگی ہوئی ہے مولانا سے ملاقات کرنے والوں کی. مولانا کا اسپیسیفکلی عصر اور مغرب، اس میں تو خاص طور پہ وہ ملاقات کے لیے تشریف رکھتے ہیں مسجد میں، اور کھلی کچہری ہے. نماز میں جو بھی آ جائے، کہیں سے بھی آ جائے، اس سے ملاقات کرتے ہیں. اچھا. ابھی میں کل کی آپ کو بات بتاؤں، ایک فیملی آ گئی حاصل پور سے، وہ دور علاقہ ہے اور بالکل اجنبی لوگ تھے. وہ 2 بزرگ تھے، ساتھ ان کے خواتین تھیں، رات کا وقت تھا، بالکل اجنبی، بالکل اجنبی، اسٹرینج لوگ، کوئی ان سے تعارف نہیں. تو مولانا کو جب پتہ لگا کہ یار یہ اتنی دور سے، اور صرف تعزیت کی لے ہیں میرے بیٹے کی، تو مولانا نے فوراً ان کے لیے جو ہمارا وہاں ڈیرا ہے، جس کو ہم اپنے علاقہ، آپ نے سنا ہی ہوگا ڈیرے کا لفظ، مہمان خانہ، جی جی بالکل، جو ہمارے گاؤں دیہاتی ماحول میں اس کو ڈیرا بھی کہا جاتا ہے، ڈیرا بھی کہا جاتا ہے. تو ڈیرے میں جو ہمارے ہے رہائش کا انتظام بھی ہے الحمدللہ مہمانوں کے لیے. تو فوراً جو ہمارے وہاں ہیں خادمین، ان کو فون کیا مولانا نے
کہ یہ حاصل پور سے آئے ہیں اور وہ ان کے پاس تھوڑی سواری بھی کمزور سی تھی اچھا کیری ڈبے کی شکل میں, تو میں نے کہا یہ رات نہیں واپس جائیں گے, دھند ہے. تو یہ معاملہ ہے جی, بالکل وہ معصوم مسکین لوگ تھے اور بڑے جیسے ایک ہوتا ہے جی معاملات, تو مولانا نے ان کو راہ تو یہ ٹھہرایا. تو بڑا جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا بڑا جواب ہے کہ مولانا صرف امیروں سے ملتے ہیں, اور یہ آپ دیکھتے ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ایک اور اس میں وہ ہے. تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آدھی رات کو بالکل بیچارے مسکین لوگ سے, میں جی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں نا جی کہ وہ لوگ کہ بالکل جن سے کوئی تعارف ہی نہیں نا جی, اور بالکل مسکین لوگ تھے جی, بالکل مسکین. اور مزے کی بات یہ کہ 99% لوگوں کی غریب لوگ مولانا سے ملتے ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ جب کوئی امیر ملتا ہے تو وہ میڈیا کی اور سوشل میڈیا کی زینت بن جاتا ہے, وہ ایک خبر بن جاتا ہے, وہ ایک نیوز بن جاتا ہے. اب غریب آدمی کے لیے تو پھر دیکھیں کیمرہ بھی کوئی نہیں لے کے آتا نا کہ جی ہم نے اس کی کوریج کرنی ہے. تو صبح و شام غریب لوگوں کی آمد ہے, ملاقات کر رہے ہیں, مل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. اور جس مولانا کو جو فیل ہوتا ہے کہ یہ جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی, کل کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ یار یہ دور سے آیا, یہ نہیں جا سکتا واپس, تو اس کے رہنے کا انتظام, اس کے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. انفیکٹ یہ بھی ہوتا ہے فیضان بھائی, اس میرے بات کرنے کے بعد ہو سکتا ہے تھوڑی مشکلات ہمارے لیے بڑھ جائیں, کہ بہت سارے آنے والوں کی جو واپسی کے اخراجات مولانا ہم سے کہہ کے پے کرواتے ہیں کہ یار یہ بہت دور سے میرے لیے آ گیا تھا. یہ کرتے ہیں مولانا کہ یار یہ غریب ہے, دیکھو یہ اتنی دور سے ہے, اس سے پوچھو اس نے آنے جانے کے اوپر اس کا کتنا خرچہ ہوا ہے. اچھا جی یہ میں آپ کو ایکچوئل بات بتا رہا ہوں فیضان بھی, تو وہ اس کے ساتھ پھر ہم اس کو پے کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بڑی جی. تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہی ہے کہ ان کا پیار, وہ کہتے ہیں یار مجھے غریبوں سے پیار ہے. اور آپ یقین مانیں فیضان بھائی کہ کسی غریب اور مسکین کو دیکھ لینے لگے نا تو ان کی حالت بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے. بڑی مصروفیت ہو, بڑا مولانا کا ٹائم ہو, نکل رہے ہیں, ان کو راستے میں کوئی غریب ہاتھ دے دے اور روک دے, وہیں بریک لگ جائے گی. اچھا جی تو ماشاء اللہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کی مثال آپ نے پیش کی. یہ سب اینڈ میں تھوڑا سا بتائیے گا, جو ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کی آپ کی مصروفیات ہیں, بیسکلی اس کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کمرشل ادارہ سمجھتے ہیں, کچھ لوگ دینی ادارہ سمجھتے ہیں, کچھ اس کو این جی او سمجھتے ہیں. تو بیسکلی ایم ٹی جے کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ جی فیضان بھی جیسا میں نے آپ کو عرض کیا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی کیا آپ کی کیا آگے مشن ہے لائف کو لے کے, تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو مولانا کی برکت سے ادارے وجود میں ہے اس میں اپنی زندگی کو صرف کرنا میرا مقصد ہے, اولین مقصد ہے. تو اس میں بھی اب آپ کہہ لیں جو ٹاپ پرائرٹی ہے نا جی, وہ فاؤنڈیشن ہے ہمارا جو ویلفیئر کا ادارہ ہے. اور یہ ادارہ کیسے وجود میں آیا؟ یہ بڑا آسان سمپل سا ہے. ایک میں اس میں عرض کروں گا کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں پاکستان میں, بر صغیر میں, یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کسی بھی لحاظ سے شخص مشہور ہو جاتا ہے, شہرت پا لیتا ہے, اس کو کوئی اللہ تعالیٰ عزت دے دیتے ہیں, تو لوگ اپنے مسائل لے کے اس کے پاس آتے ہیں. جی یہ ایک عام پریکٹس ہے نا. تو یہی پریکٹس مولانا کے ساتھ پچھلے کوئی 30 سال سے چل رہی تھی. اور مولانا کو, عام بندوں کو یہ لگتا ہے کہ مولانا صرف بیان کرتے ہیں. میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ ان کا جو گھر آ کے ان کا جو دوسرا کام ہوتا تھا بیان تبلیغ کے علاوہ, وہ یہ ہوتا تھا کہ درد مندوں کی درد دور کرنا, ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا. اس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو جو پکچر کا دوسرا رخ مولانا کا یہ تھا. تو وہ 30 سال جب انہوں نے اکیلے اس میدان میں سرو کیا, محنت کی, پھر ایک وقت آیا کہ ان کو لگا کہ اب یہ اکیلے سروائیو کرنا میرا مشکل ہے. تو انہوں نے پھر مجھے اور ہماری ٹیم تھی جو مدرسے کی, ان کو بلایا اور ہمیں ایک پرپوزل دیا کہ اب اس کام کو کسی ادارے کی شکل میں آپ کنٹینیو کریں. تو پھر الحمدللہ فیضان بھائی ہم نے یہی سوچا کہ ہم ایک ادارہ بناتے ہیں اور اس کا نام بھی مولانا کے نام سے رکھتے ہیں, چونکہ کام ان کا ہے نا, مشن ان کا ہے. اور پلس فیضان بھائی یہ سن کے آپ کو اچھا ہی لگے گا, سننے والوں کو بھی, کہ ہم نے اس ادارے کو بنانے کے اندر کسی قسم کا کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا. مکمل باقاعدہ جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں, ایس او پیز ہیں, اس کے مطابق اس کی رجسٹریشن کروائی ہے. جی صحیح. اور ہر وہ سسٹم اور قانون کو اس ادارے کے اندر لاگو کیا ہے جو ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنائے. کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹ ہے, مولانا کا نام اتنا بڑا ہے کہ جب اتنا بڑا نام ہو تو پیسے کی اونچ نیچ ہونا کوئی ناممکن نہیں ہے, ہو جاتی ہے. تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ یار ایک نام جس کو اللہ نے اتنی عزت دی اور وجہ اللہ اور اس کے رسول ہیں, تو ہم ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں, لوگوں کی بھلائی کرتے کرتے اپنی آخرت نہ خراب کر بیٹھیں. تو وہ ادارہ بنا فیضان بھی, اور باقاعدہ ہر ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے, قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے بنا. اور اب الحمدللہ بڑا ہی ایفیشینٹلی اللہ کا شکر ہے ہم کام کر رہے ہیں.
ہر آپ نے سنا ہوگا ہر فاؤنڈیشن جو ہے اس کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے، نہیں خاص ایریا ہوتا ہے. ہم نے مولانا سے پوچھا کہ ہم کس ایریے کو تجویز کریں، تو مولانا نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا بیٹا جو انسان تکلیف میں تمہارے فاؤنڈیشن میں انٹر ہو جائے نا وہی تمہارا کام ہے. تو فضان بھائی صحت کو لے کے، ایجوکیشن کو لے کے، بچیوں کی شادیوں کو لے کے، پانی کو لے کے، اور ووکیشنل سینٹرز کو لے کے، ہر طرح ہر میدان میں جس میں ہمارا کمزور طبقہ سفر کر رہا ہے اس میں فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں مطلب کوئی کاروبار کی کوئی بات نہیں ہے اس میں، جو لوگ بہت کہتے ہیں کہ یہ کچھ چیزیں بک رہی ہیں یا کچھ اس طرح ہو رہا ہے، اس میں بزنس بالکل بھی نہیں ایلیمنٹ نہیں 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 بالکل بھی نہیں. یہ ایک این جی او ہے جی. آپ سمجھ سکتے ہیں این جی او کا مطلب بالکل نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. ہاں میں یہاں پر ایک اور وضاحت پیش کرنا چاہوں گا. شاید ایم ٹی جے برانڈ کی وجہ سے یہ بات مکس اپ ہو جاتی ہے. جی جی یہ بالکل. میں بات خود ہی لے آتا ہوں جی نا. جی جی ہاں جی. میں یہاں بات وضاحت دینا چاہوں گا کہ جی ایم ٹی جے برانڈ کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو مکس کر دیتے ہیں، چونکہ فاؤنڈیشن کا نام بھی ایم ٹی جے ہے اور برانڈ کا نام بھی ایم ٹی جے ہے. تو فوزان بھی پہلے بھی ایک دو جگہ ایک انٹرویوز میں عرض کر چکا ہوں کہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن جو ہے وہ سبب بنی ایم ٹی جے برانڈ بننے کا. اچھا. اور وہ اتفاق یہ ہوا کہ جس سال ہم نے فاؤنڈیشن لانچ کی وہ سال انفارچونیٹلی کرونا کا سال تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک این جی او جو ہے وہ تو فنڈز پہ چلتی ہے جی، ڈونیشنز پہ چلتی ہے. بالکل. تو وہ سال پہلا ہی سال تھا اور ڈونیشن زیرو. تو ہم یقیناً پوری دنیا ایک پینک میں تھی کہ کیسے ڈیلیور کریں گے. تو اس سال جو رمضان آیا، رمضان میں ہم بیٹھے تھے، 27 رمضان المبارک تھا، مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے، ختم قرآن تھا، اور سحری کا وقت سے 1 گھنٹہ قبل ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے سب جی. کچھ دوست بھی آئے ہوئے تھے. تو مولانا نے فرمایا کہ میرا دل ہے کہ کوئی آپ ایسا کام کریں ہم کہ جس سے سسٹینیبلٹی آئے. کہ کرونا آیا کل کو کچھ اور آ جائے گا تو یہ کیسے چلے گا ہمارا نظام، لوگوں کی بھلائی ہے. تو وہاں پھر مولانا نے خود تجویز پیش کی کہ میرا دل ہے کہ کوئی کام کیا جائے. اور آج سے پہلے، اس سے پہلے ایم ٹی جے سے پہلے جب مولانا کو اللہ نے عزت دی، بہت لوگوں نے مولانا کو آفر کی تھی کہ آپ کے نام پہ ہم کاروبار جی اور کوئی رائلٹی آ جائے کوئی اس طرح کی چیزیں. لیکن مولانا نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا تھا، بلکہ بہت بری طرح سے ریجیکٹ کر دیتے تھے. لیکن جب اب ضرورت پڑی کہ لوگوں کی بھلائی کا سوال ہے تو پھر انہوں نے خود سے اس کو پیش کیا. پھر وہ ماشاءاللہ جب یہ پرپوزل بنا تو پھر اللہ نے اس کی شکلیں بنا دی تھی. تو فوزان بھائی اب وہ ایم ٹی جی جو برانڈ ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ الگ ہے. وہ الگ ہے، وہ ایک بزنس ہے، وہ پراپر ایک برانڈ ہے، کلودنگ برانڈ ہے. اس میں جیسے آپ کو اور مجھے بھی، ہم سب کو پتہ ہے کہ جنید جمشید بھائی جی جی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پہ ایک برانڈ بنا اور کتنا اچھا چل رہا ہے. یہ سیم وہی ماڈل ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اس کو 2 سال ہو گئے ہیں برانڈ کو بنے ہوئے، اور اس کا سب سے بڑا گول ہے کہ جب یہ پروفٹ میں جائے گا تو اس کی جو پروفٹ کی ایک بڑی پرسنٹیج انشاءاللہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو ہے. اچھا ماشاءاللہ. مطلب کاروبار میں بھی اس کا حصہ رکھا ہوا ہے کہ فاؤنڈیشن کا جو ہے جی یہ ہے ہی اس وجہ سے. اور لوگ الٹا کہتے ہیں کہ فاؤنڈیشن میں کاروبار ہے، حالانکہ جو کاروبار میں فاؤنڈیشن ہے. ابھی آپ نے بڑا اچھا جملہ بولا، یہ بڑا اچھا. اس ایم ٹی جے برانڈ کے اندر فاؤنڈیشن ہے، یعنی جو انشاءاللہ آپ سمجھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، اور جو بزنس مین کمیونٹی وہ بھی سمجھ سکتی ہے کہ کوئی بھی کاروبار اتنی جلدی پروفٹ میں آتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی پروفٹ میں آنا شروع ہوگا تو اس کی جو ریشو، جو اس کی پرسنٹیج طے ہے، وہ فوراً فاؤنڈیشن میں آنا شروع ہو جائے گی. ماشاءاللہ یہ تو بڑا نیک کام ہے، اور سب کو آبویسلی جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں اس کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بڑی نیکی کا کام ہے. میں تو جب کسی اوپننگ پہ جاتا ہوں آؤٹ لیٹ کی تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار میں کو مارکیٹنگ کے اس سے نہیں کہہ رہا، میں واقعی ایکچوئل کہہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے خریدیں، اس برانڈ سے خریداری کریں، کیونکہ اس کا فائدہ غریب لوگوں کو ہوگا. ٹھیک ہے. سبھی عام طور پر این جی اوز میں کام کرنے کا طریقہ کہ بہت سے جو فنڈز آتے ہیں ڈونیشن، اس کا کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں ہوتی، کوئی ریکارڈ مینٹین نہیں کیا جاتا. تو آپ کے یہاں کوئی ہے کوئی اس طرح کا پراپر نظام ریکارڈ کیپنگ کہ آپ پراپر اس کو جسٹیفائی بھی کر سکیں؟ فضان بھائی آپ دیکھیں آئی ٹی کے بندے ہیں، میں اسی کا ریفرنس دوں گا آپ کو، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم ریکارڈ کیپنگ کیسے کر رہے ہیں. جی. اور دیکھیں شروع میں نے آپ سے کہا، ہم یہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کو ڈونیشن کیوں دیں. تو اگر اس کی ایک وجہ ہم بتائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے ٹرانسپیرنسی کی وجہ سے آپ ایم ڈی جے فاؤنڈیشن کو ڈونیشن دیں. ایک بات. دوسری بات جو میں نے کی کہ آئی ٹی کے حوالے سے جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اس چیز کو ایکنالج کریں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا سافٹ ویئر تقریباً سافٹ ویئر ہاؤس ہے نیٹ سول کے نام سے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بہت بڑا ماشاءاللہ ان کا کام ہے.
تو ہم نے اپنا جو یہ ٹرانسپیرنسی ریکارڈ کیپنگ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ نیٹ سول سے بنوایا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا بتا دینا کافی ہے کہ اگر ایک این جی او نیٹ سول سے اپنا ریکارڈ کیپنگ کا سافٹ ویئر بنوا رہی ہے, باقی بہت سارے جواب بیچ میں آ جاتے ہیں. جی جی ایسا ہی ہے. اور فضان بھائی جو بھی ہمارے پاس فنڈ ڈونیشن دیتے ہیں لوگ, ان کو ہم پورے کا پورا پروف مہیا کرتے ہیں کہ ان کے پیسے سب سے پہلے تو ریسیونگ سلپ جاتی ہے ان کو, اور اس کے علاوہ جو بھی ڈونر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے میرے بتایا جائے میرا کام کہاں ہوا, میرے پیسے کہاں لگے, اس کا پورا ریکارڈ اس کو ویژولائز کروایا جاتا ہے, پکچرز بھیجی جاتی ہیں, بینیفیشریز کے ہم نام بھیجتے ہیں, یہاں تک کہ بینیفیشریز کا نمبر بھی مینشن ہوتا ہے اس کے اوپر کہ جی یہ بینیفیشری ہے آپ کے پیسے کا, یہ اس کا نمبر ہے, آپ خود کال کر کے اس کا کراس ویریفائی کر سکتے ہیں. اچھا, اس حد تک فوزان بھائی اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر. جی بڑی ٹرانسپیرنسی ہے جی, بڑی تسلی والی بات ہے ماشاء اللہ. اچھا جو میں بہت ساری آپ کو سوشل میڈیا کی نیگیٹو سائڈ کر کے بیان کر رہا ہوں, بہت ساری چیزیں مولانا صاحب بھی دیکھتے ہوں گے, وہ بھی بڑے دیکھ کے پریشان بھی ہوتے ہوں گے. جب ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو آبویسلی بڑے حساس دل کے مالک ہیں, بڑے سینسٹیو ان کا دل ہے. کیا فیل ہوتا ہے جب وہ کوئی صحافی یا کوئی بھی کوئی اس طرح کی غلط بات کرے تو حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, کیا فیل کرتے ہیں وہ؟ دیکھیں فضان بھائی, یہ تو ایک نیچر ہے, انسانی نیچر ہے کہ جب آپ ایسی بات سنیں جس سے آپ کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں, آپ کی کبھی نیت میں نہیں تھا, آپ کا ارادہ ہی نہیں تھا, آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں, آپ نے کبھی کیا ہی نہیں, تو دیکھیں یہ تو ہم تو آج کے انسان ہیں نا جی, ہماری کیا اوقات ہے. جب ہمارے نبی پہ باتیں ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا کہ اللہ کے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے, وَيَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے. تو فوزان بھائی ہم تو آج کے لوگ ہیں, مولانا تو آج اس صدی کے ایک عالم ہیں, تو یقیناً تکلیف ہوتی ہے جی, لیکن اس پہ ریئیکشن دینا یہ انسان کے بس میں ہے. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ ریئیکٹیو نہیں ہوئے, ساری زندگی ان کے خلاف ایسی بہت سی چیزیں چلی ہیں, لیکن انہوں نے کبھی بھی ان چیزوں کا جواب دینا یا ان کے صفائی دینا مناسب نہیں سمجھا. اچھا, کبھی بالکل نہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کال کر کے انہوں نے کلیریفائی کیا ہو کہ یار ایسی بات نہیں ہے, ایسے ہاں کوئی ایسے ایشوز آئے ہیں جو کچھ ہمارے اینکرز پرسنز جو نامور ہیں, جو صحافی ہیں, جن میں اگر کسی نے ایسی بات کر دی جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے اور مولانا کا پرسنلی ان سے تعلق بھی ہے, سلام دعا بھی ہے, تو ضرور مولانا نے ان کو کلیریفائی کیا. اچھا جی, اور اللہ ان جزائے خیر دے, جب بھی مولانا نے کسی کو کلیریفائی کیا تو اس نے ہمیشہ اس کو آن کیا کہ ہاں جی آپ مولانا صاحب معذرت بھی کی مولانا سے کہ جی ہم یقیناً غلطی ہو گئی, آپ نے کلیئر کر دیا, اب ہم انشاءاللہ اس کو اپنے پروگرام میں کلیئر کر دیں گے, اور انہوں نے کیا بھی کلیئر ان چیزوں کو. لیکن یہ تو بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس سے مولانا کا دو طرفہ تعلقات ہوں اور اس کو مولانا گزارش کر دیں. موسٹلی تو اگنور ہی کرنا پڑتا ہے. آپ کس کس کو کہیں گے کہ میں نے ایسے کیا, میں نے ایسے نہیں کیا. ایسا ہی ہے. باقی اس سے بھائی سوالات بہت سارے چلیں گے, وقت چونکہ قلت ہے. میں آخر میں بالکل ایک ریپڈ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوتھ بڑے پیمانے پہ آپ کو سن رہی ہے, سجیشن پلیز کیجیے گا کہ سیرت کے اوپر کوئی کتاب پڑھنا چاہے تو کوئی 2-3 کتب کون سی اس کو لازمی مطالعہ کرنا چاہیے, کوئی تفسیر پڑھنا چاہے تو وہ کون سی آپ کی فیوریٹ ہے یا اس کو استفادے کے لیے ذرا؟ جی, ایک سیرت کی کتاب ہے جس کو مولانا صاحب بڑا پسند فرماتے ہیں اور اس سے بہت مطالعہ کیا انہوں نے, رحمت للعالمین. جی رحمت للعالمین ہے. اور تفسیر کے حوالے سے فوزان بھائی میں عرض کروں گا کہ ایک جو ہمارا عام مسلمان ہے اس کے لیے جو مفتی تقی صاحب نے آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے, اس سے میرا خیال میں اس سے خوبصورت چیز اس وقت ایک عام فہم کے لیے, عام بندے کے لیے اس سے اچھی چیز نہیں ہے. صحیح. تو میں آپ کے پلیٹ فارم سے ضرور اپنی یوتھ کو کہوں گا کہ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان ترجمہ قرآن جو ہے وہ بڑی آسانی سے اویلیبل ہے. صحیح. اس کو لیں اور پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں. اب ہمیں سمجھنا چاہیے ہماری یوتھ کو, ہمیں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے. ویسے یوسف بھائی تبلیغ کے کام میں اور یہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کے کام میں آج کل کے ماڈرن دور میں, اس مادت پرست والے دور میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی خدا نخواستہ؟ ماڈرن لوگ آتے ہیں ابھی یا سلسلہ کم ہو گیا ابھی؟ نہیں فضان بھائی بہت لوگ آتے ہیں. انفیکٹ میں آپ کو یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے کیونکہ مولانا کے ساتھ ٹریولنگ ہوتی ہے, پاکستان سے باہر جانے کا موقع ملتا ہے, تو ہمارا ایک امیج ہے نا کہ یار یہ ماڈرن ہے, دیکھنے لگتا ہے. لیکن جب ہم ان کو مولانا کے بیان میں آتا دیکھتے ہیں, ان ماڈرن لوگوں کو, ان کو روتا دیکھتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی لوگ دیکھیں, چونکہ
اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی چپ اندر لگا دی ہر انسان کے. تو ظاہری گیٹ اپ جیسا بھی ہو اندر تو ایک ہی جیسا ہے نا جی, نیچر ایک جیسی ہے جو اپیل کرتی ہے آپ کو. تو میں نہیں سمجھتا, دیکھیں نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چل رہی ہے, لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے فوزان بھائی کہ سوشل میڈیا کی برکت سے ہاں نیگیٹو چیزیں بھی بہت ہیں لیکن پازیٹیو بھی بہت ہیں. بہت ماڈرن دنیا ہے جو سنتی ہے, دین کو سنتی ہے, دینداروں کو سنتی ہے, اور ماشاءاللہ بہت دعوت بڑے پیمانے پہ پھیل رہی ہے. جی ماشاءاللہ تبلیغ کا کام آپ دیکھ لیں, انفیکٹ کہ تبلیغ کا کام جھونپڑیوں سے شروع ہوا اور ایوانوں میں حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچ چکا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی کہ خیر کا کام بھی اسی زور و شور سے چل رہا ہے جیسے ایسے ہی ہے جی. اس میں میمز دیکھتے ہیں, میمز جو بہت ساری بنی ہوتی ہیں بڑی مزاحیہ, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں بہت ساری, وہ دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے. دیکھیے منال بھی اب تو جس کے پاس موبائل ہے اس کے سامنے چیزیں تو آتی رہتی ہیں جی, چونکہ اب بہت سا وقت ہمارا سوشل میڈیا پہ گزرتا ہے جی. چلیں اللہ تعالیٰ برکت ہے. یوسف بہت بہت شکریہ جناب, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں اس کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرے, اور یہ جو گفتگو ہوئی ہے اللہ اس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی برکت بنائے اور آپ کے کام میں بھی برکت ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. تھینک یو, جزاک اللہ. جزاک اللہ.